تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یونس آیات 71 تا 93۔ آگے کا مضمون۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کسی قدر تفصیل کے ساتھ اور درمیان کے رسولوں کی اجمالاً مذکور ہوئی ہے۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالے سے انہی حقائق کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنا ہے جو اوپر عقل و فطرت کے دلائل سے مبرہن کیے گئے ہیں۔ ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے سرمایہ تسکین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین و مخالفین کے لیے پورا درس عبرت موجود ہے۔ فرق اگر ہے تو نام و مقام اور زمانے کا ہے۔ اصل داستان اس قدر باہم دیگر مشابہ ہے کہ نام و مقام کے فرق کو نظر انداز کر دیجئے تو سرے سے کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قومی إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ۔ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبُوءَا لِقَوْمِكُمَا بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور ان کو نوح علیہ السلام کی سرگزشت پڑھ کر سناؤ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں،
اگر تم پر تمہارے اندر میرا ٹکنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرانا گراں ہو گیا ہے تو میں نے بس اللہ پر بھروسہ کیا۔ تم اپنی رائے مجتمع کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی ملا لو، پھر تمہارے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے، اور میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پس اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے، میرا اجر تو بس اللہ ہی پر ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ہوشیار کیا جا چکا تھا۔ پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کو سحر کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا یہ سحر ہے، اور ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ملک میں سیادت تم دونوں کو حاصل ہو جائے، اور ہم تو تم دونوں کی بات کبھی ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ میرے پاس سارے ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ تو جب جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پیش کرنا ہے اس کو پیش کرو۔ تو جب انہوں نے پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو نیست کر دے گا۔ اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا، اور اللہ مجرموں کے علی الرغم اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، مگر اس کی قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے فرعون اور اس کے بڑوں سے کہ مبادا وہ ان کو کسی فتنہ میں ڈال دے۔ بے شک فرعون ملک میں نہایت سرکش اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ وہ بولے کہ ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ظلم کا آماجگاہ نہ بنا، اور ہمیں اپنے فضل سے کافروں کے پنجہ ستم سے چھڑا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اور نماز کا اہتمام کرو، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے اعیان کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے بہرہ مند کیا۔ اے ہمارے رب، کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو بند کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فرمایا تمہاری دعا قبول ہوئی، تو تم دونوں جمے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کیجیو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے فوجیوں نے سرکشی اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کی لپیٹ میں آ گیا، بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ کیا اب حالانکہ تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، بس آج تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور ان کو اچھا رزق بخشا، اور انہوں نے نہیں اختلاف برپا کیا مگر
اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ تیرا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنظُرُونَ۔ پچھلی قوموں میں سے سب سے قدیم قوم جس کی بربادی کی روایات عربوں میں مشہور تھیں وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس وجہ سے قرآن میں جب تاریخی ترتیب سے قوموں کی سرگزشت بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی قوم کا ذکر آتا ہے۔ اعراف آیت 60 تا 64 میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے اس کے محل وقوع اور اس کے تخمینی زمانہ کی طرف اشارہ کیا۔ نبأ کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ مقصود نوح علیہ السلام اور قوم نوح علیہ السلام کی زندگی کے کسی اہم موڑ اور کسی فیصلہ کن واقعے کی سرگزشت سنانا ہے۔ مورخوں کی طرز کی مجرد داستان سرائی پیش نظر نہیں ہے۔ ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، مقام سے مراد اپنی قوم کے اندر وہ طویل قیام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ عنکبوت آیت 14 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر ایک مدت دراز تک تبلیغ و دعوت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ ان کے معاندین و مخالفین ان کی دعوت سے، جیسا کہ ہود آیت 33 سے واضح ہو رہا ہے، بالکل تنگ آ گئے۔ اسی مرحلے میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور یہ در حقیقت تمہید ہے اس چیلنج کی جو آگے آ رہا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ إِلَى الْآيَةِ، امر سے مراد رائے اور فیصلہ ہے، یعنی تم میرے باب میں اجتماعی طور پر ایک قطعی فیصلہ کر لو اور اپنے ان معبودوں کو بھی اس فیصلے میں شریک کر لو جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک گردانتے ہو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، غمہ کسی ڈھانک لینے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن محاورہ کلام میں جب کہیں گے ہوا فی غمہ تو اس کے معنی ہوں گے وہ حیرانی اور تردد میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا قطعی فیصلہ کر لو کہ اس میں کوئی تردد و تذبذب باقی نہ رہے۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اقضوا کے بعد الی اقدام پر دلیل ہے، مطلب یہ ہے کہ قطعی فیصلہ کر کے مجھ پر اقدام کرو اور پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اگر تم غور و فکر کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس روش اعراض پر جمے رہنا ہے تو مجھے اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہیں جو تبلیغ و تذکیر کر رہا تھا اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا تھا کہ اس سے محروم ہو جانے کا غم ہو۔ میری محنت کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ مجھ پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی تھی کہ لازماً تم کو مومن و مسلم ہی بنا لوں، مجھے تو یہ حکم ملا تھا کہ میں اپنے رب کے فرما برداروں میں بنوں، سو میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے مکذبین کے غرق کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے با ایمان ساتھیوں کی نجات کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ سنت الہی یہی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر جب عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اہل ایمان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔
وجعلناہم خلائف یعنی مکذبین کو غرق کر کے ان کی جگہ زمین کی وراثت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بخشی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس سرگزشت کے سنانے سے پیش نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت ہو چکنے کے بعد جس طرح قوم نوح کا بیڑا غرق ہو گیا، اسی طرح قریش کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا اگر انہوں نے تمہارے انذار سے آنکھیں نہ کھولیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ یہ ان رسولوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ یہاں ان کی تفصیل نہیں کی ہے بلکہ سرسری اشارہ کر کے بعد والی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت لے لی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل بعد والی سورہ ہود میں آئی ہے جو اس سورہ کے مثنیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کا ذکر بھی مفصل ہوا ہے، اور قوم نوح اور قوم موسیٰ علیہم السلام کے حالات کے بھی بعض وہ گوشے روشنی میں آئے ہیں جو یہاں مخفی رہ گئے تھے۔ اجمال کے بعد تفصیل کا یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔ فما کانوا لیؤمنوا الی الآیہ میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو توفیق ایمان کے باب میں بار بار بیان ہوئی ہے، اور جس کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں کہ جو لوگ عقل و فطرت کے بدیہیات اور یقینیات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کو رسول کے انذار سے بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے۔ ایسے لوگوں پر رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور اس تمام انذار کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اعتداء کے معنی حدود الہی سے تجاوز کے ہیں۔ جو لوگ خدا کے مقرر کیے ہوئے تمام حدود تاڑ کر رکھ دیتے ہیں ان کے اندر حدود کے احترام کا احساس ہی مردہ ہو جاتا ہے، اور اس احساس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان سے کسی خیر کی امید عبث ہے۔ ایسے مردے کسی کے جھنجھوڑنے سے بھی نہیں جاگتے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ لفظ ملأ پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں۔ آیات سے مراد وہ آیات الہی بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو سنائیں، اور وہ نشانیاں بھی ہیں جو انہوں نے ان کو دکھائیں۔ کانو قوما مجرمین سے اسی فساد و قلب و عقل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہو چکا ہے کہ چونکہ پہلے سے یہ اپنے دل اور عقل کی آنکھیں پھوڑ چکے ہیں، اس وجہ سے کسی چیز سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے اعیان کے پاس رسول کی حیثیت سے گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے لازماً ان کے اوپر اللہ کی حجت تمام کی۔ اس کے بغیر رسول کا مشن پورا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم پرست لیڈر کی طرح فرعون سے صرف بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، اس کے آگے ایمان و اسلام کی کوئی دعوت نہیں پیش کی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ حق کے معنی ہیں ایک واضح، مبرہن اور مدلل حقیقت۔ یہاں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا فرعون اور اس کے اعیان کے سامنے نہایت کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ یہ دعویٰ کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی تردید میں انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ جو نشانی تم دکھا رہے ہو یہ کوئی خدائی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ صریح جادو ہے، اور یہ چیز تم سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے جادوگروں کے پاس ہے۔
अतक़ूलून लिलहक़ लम्मा जाअकुम में तक़ूलून का मफ़ूल व तक़ाज़ाए बलागत हज़फ है और लिलहक़ में लाम फ़ी के माना में है, यानी तुम एक वाज़े हक़ के बाब में कहते हो कि ये सहर है। लफ्ज़ सहर को यहाँ हज़फ कर देने से ये बात निकलती है कि मुतकल्लम को हक़ के बाब में ये नक़ल कुफ़र भी इस दर्जा नागवार है कि वो अपनी ज़बान को इससे आलूदा करना पसंद नहीं करता। लम्मा जाअकुम की बलागत भी यहाँ काबिल लिहाज है। हक़ जब तक निगाहों से ओझल हो उस वक्त तक तो इसकी निस्बत कोई शख्स अगर कोई नज़रियाती बहस उठाए तो उसको किसी हद तक माजूर करार दिया जा सकता है, लेकिन जब हक़ सामने मौजूद हो तो उसके बाब में कट हुज्जती करना वैसा ही है जिस तरह कोई निस्फ़ नहार के सूरज के बारे में तरद्दुद का इजहार करे। हम सूरह आराफ में वाज़े कर चुके हैं कि सिहर और मौजज़ा के दरमियान जो फ़र्क है वो असलन मंतिक से नुमाया नहीं होता, बल्कि दोनों के ज़हूर की नौइयत, अज़हान व क़ुलूब पर दोनों के असरात और दोनों के पेश करने वालों के किरदार से नुमायाँ होता है। वला युफ़्लिहुस्साहिरून, यानी साहिर कभी किसी पायदार कामयाबी से हमकिनार नहीं होते। उनके करिश्मों और शोबदों की चमक दमक आरिज़ी होती है, बिलखुसूस जब वो हक़ के मुकाबिल में आते हैं तब तो वो एक लम्हे के लिए भी टिक नहीं सकते। मोजज़े के आफ़ताब ताबा के आगे उनके दिए बिल्कुल मांद पड़ जाते हैं। ये जुमला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से फ़िरौनियों को एक चैलेंज भी था कि अगर इसको सहर कहते हो तो जब तुम इसके मुकाबले के लिए अपने साहिरों को लाओगे तो सारी हकीकत तुम पर खुल जाएगी कि रसूल के मौजज़े और साहिर के सहर में क्या फ़र्क होता है। क़ालू अजितना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकूना लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्द वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन। फ़िरऔनियों का ये फ़िक्रा नहायत ज़हरालूद है। उन्होंने अपनी कौम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए उन पर आबाई दीन और मुल्क की हुकूमत दोनों के ख़िलाफ़ बगावत बर्पा करने का इल्ज़ाम थोप दिया कि तुम हमारे आबाई दीन से भी हमको बरगज़िश्ता करना चाहते हो और तुम्हारी ये आरज़ू भी है कि इस मुल्क का इक़्तिदार तुम दोनों के हाथ आ जाए। हम सूरह आराफ की तफसीर में तौरात के हवालों की रोशनी में वाज़े कर चुके हैं कि मिस्र में उस वक्त जो एरिस्टोक्रेसी बरसरे इक़्तिदार थी वो इसराइलियों की रोज़ अफज़ू तरक्की पजीर तादाद से बहुत ख़ाइफ थी कि मुबादा उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये क़िब्तियों को हटाकर ख़ुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाएं। चुनाचे इसराइली बच्चों को कत्ल कर देने की जो संगदिलाना स्कीम चलाई गई थी उसका एक मकसद ये भी था कि इस तरह बनी इसराइल की तादाद को कंट्रोल में रखा जा सके। चूँकि ये ख़तरा जहनों में मौजूद था, इस वजह से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत बुलंद हुई तो उसके ख़िलाफ़ ये अशगला भी छोड़ दिया गया कि ये मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने के ख़्वाहान हैं ताकि क़िब्ती असबियत पूरी तरह उनसे नबर्रद आज़मा होने के लिए तैयार हो जाए।